بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گومن آپ کی خدمت میں نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی ہے، آپ کا مشکور ہوں گا۔ ناظرین، جو دن گزر گیا منگل کا، اس میں دو اہم ڈیولپمنٹس جو ہوئیں، جو آپ کی نظروں سے گزری بھی ہوں گی، اور اس کو میں تھوڑا اپنی زبان میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ دو ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ ایک تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 27 سال کے بعد ایک بین الاقوامی اور انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ ہو رہا ہے، جس کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ کہتے ہیں۔ اس میں پہلے بھی اپنا ویلاگ کر چکا ہوں، وہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ ایس سی او میں 8 سے 10 ملکوں کے سربراہان مملکت بھی آئے ہیں، کچھ میں منسٹرز آئے ہیں، جیسے انڈیا کے فارن منسٹر آئے ہیں۔ تو ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں اور ٹائٹ سیکیورٹی میں ہو رہا ہے۔ اللہ کرے یہ پیسفلی ہو جائے۔ اور اس میں رشیا، ایران اور چائنا، انڈیا، اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر وقت سیاسی کرائسس بھی رہتے ہیں، امن و امان کے کرائسس رہتے ہیں، وہاں پہ یہ ایونٹ چل رہا ہے۔ اور آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے مختلف ملکوں کے جو لیڈرز ہیں، جس میں زیادہ تر پرائم منسٹرز آئے ہیں، قازقستان ہے، اس کے علاوہ بیلاروس ہے، اور دیگر ملکوں کے جو پرائم منسٹرز اور لیڈرز آئے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ لیکن سب سے اہم جو اس میں جو کنٹریبیوشن چل رہی ہے، وہ چائنیز پرائم منسٹر کو غیر معمولی پروٹوکول دینا، اور چین کے جو ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ باہمی جو آپ کہہ لیں کہ معاہدے ہیں، ایم او یوز ہیں، وہ سائن ہونا، تاکہ پاکستان میں چائنا کی انویسٹمنٹ مزید آ سکے اس حوالے سے۔ تو یہ تو ناظرین ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہو گیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کل بڑا دل کرتے ہوئے احتجاج کی کال ڈی چوک پہ واپس لے لی، کیونکہ ان کی ایک جو کنڈیشن تھی، جو ان کی ایک ڈیمانڈ تھی، وہ میٹ کر لی پی ایم ایل این کی حکومت نے، کہ انہوں نے یہ ایشورنس دلائی تھی محسن نقوی صاحب نے کہ عمران خان صاحب کا چیک اپ جو ہے وہ پراپر ہوگا، اور پیمز جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے، وہاں کے ڈاکٹرز جو ہے وہ آ کے ان کو چیک کریں گے۔ اور آج یہ جو دن گزر گیا، اس میں شام میں ان کا پراپر چیک اپ ہوا ہے، پرسنل معالج بھی عمران خان صاحب کے آئے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر جو ہے یہ چیز کنفرم کی کہ خیریت سے ہیں، عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہو گیا ہے۔ ان کے جو کنسرنز تھے کہ ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں اور پارٹی بڑی پریشان ہے، تو وہ چیزیں کلیئر ہوگی۔ بلکہ انہوں نے ایک میڈیکل رپورٹ بھی شیئر کی کہ جی بالکل حشاش بشاش ہیں، اور خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو جیسچر تھا ایک امپورٹنٹ ایونٹ کے دوران، جو ہے احتجاج کو ڈسکنٹینیو کرنا، پوسٹ پون کرنا، یہ سب نے ویلکم کیا۔ اب ناظرین، جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس حوالے سے میں آپ سے یہ ویلاگ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے یہ جو آئینی ترامیم کا جو مسودہ اور جو پیکج آ رہا ہے، جس میں مختلف چیزیں جو ہیں رکھی گئی ہیں، اس پہ جو اختلاف رائے چل رہا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو مسودہ تیار کیا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جو مسودہ تیار کیا جس میں مختلف نکات ہیں، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، جے یو آئی ایف جو ہے مولانا فضل الرحمان کی، انہوں نے کیا، اور اس کے اوپر پھر ان کی بحث چلتی رہی، اور کافی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بحث چل رہی تھی، اور جس پہ پھر پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر پارٹیوں نے اختلاف بھی کیا، اور مولانا فضل الرحمان نے جو پہلا مسودہ تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ اب ناظرین، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو دن گزر گیا، اس میں سب سے جو بڑی خبر جو ہے، ایک تو میں آپ کو بتا چکا کہ ایس سی او کے حوالے سے، دوسری خبر یہ ہے کہ اس آئینی مسودے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ یہ مسودہ جو ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی بھی انپٹ لی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو چاہ رہے تھے کہ ان کے پوائنٹس اس میں ایڈ کیے جائیں، تو پھر وہ اس کو تسلیم کریں گے۔ تو آج دونوں لیڈران کی ملاقات ہوئی ہے کراچی میں، اور مسودے پر اتفاق ہو گیا۔
اور اس آئینی 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کے متعلق بڑی ڈیٹیل میں بات چیت کی گئی. یہ بڑی دیر ناظرین جاری رہی, کئی گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی, اور پھر مشترکہ پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ دونوں جماعتوں کا آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے, اور اس اتفاق رائے تک پہنچنے میں بلاول بھٹو زرداری کا بڑا اہم کردار ہے. اب ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے منجے ہوئے پلیئر ہیں, اتنی آسانی سے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب انہوں نے یہ مزید کہا ہے پریس کانفرنس میں, یہ رات میں ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہیں گے کہ نواز شریف کا بھی اتفاق رائے ہو جائے, چونکہ آج ملاقات مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی ہوگی, جس میں مولانا فضل الرحمان will try to convince نواز شریف about the draft of this constitutional amendment. اچھا, اس میں جو متفقہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے والے سے جو ہے اب یہ ساری بحث چھڑ پڑی ہے. یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ اس میں ایک دو جو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا. اب ایک چیز مولانا فضل الرحمان نے بڑی کلیئر کٹ بتا دی کہ جو مسودہ مسترد کیا تھا انہوں نے وہ آج بھی ناقابل قبول ہے, اور تمام جماعتوں سے توقع ہے کہ آئین کو مقدم رکھا جائے گا. آئین کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ سے توقع کریں گے کہ آئین کو مضبوط رکھنا ہے اور سیاسی نظام پر اعتماد پیدا کرنا ہے. باقی پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جن تجاویز پر بات چیت چل رہی ہے وہ ان سے مخفی نہیں, تجاویز کا خاکہ ان سے شیئر کیا گیا تھا. اب اس کے بعد جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے بات کی ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف سے مل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی ہے. اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کل جو میٹنگ ہوگی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان, تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس پیج پہ آتی ہے یا نہیں آتی. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی خورشید شاہ کی کمانڈ میں, جس میں ساری پارٹیوں کو آن بورڈ کرنے کا کہا گیا تھا, جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی تھی. اب آج اعظم نذیر تارڑ جو لا منسٹر ہیں اس حکومت کے, وزیر قانون ہیں, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی کوئی انپٹ نہیں آئی, ان کی طرف سے کوئی سجیسچن نہیں آئی, چونکہ پی ٹی آئی ابھی تک پیچھے اس کو اپوز ہی کرتی آئی ہے. تو اب یہ بھی اطلاع ہے اور سورسز سے ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ 17 اکتوبر کو یعنی 16 اکتوبر یعنی کل کا دن تو ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو 17 اکتوبر یا 18 اکتوبر کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے, جس میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے, اور حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح اس کو پاس کروایا جائے. تو اب یہ چیز بھی ڈیولپمنٹ ہو گئی, میں جیسے آپ کو بتایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اپوزیشن نہ صرف پی ٹی آئی اور اے این پی کی ہے بلکہ جو وکلا برادری ہے ناظرین وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے. وکلا برادری کا ایک بہت بڑا کنونشن آج ہوا ہے جس میں وکلا جو ایسوسیشنز ہیں وہ بھی شامل ہوئیں, اور انہوں نے جو کہا ہے جی کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ جو آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں ان کو قبول نہیں کریں گے, اور اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہوگا. اور انہوں نے کہا جی کہ جو بھی ترامیم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے پہلے وکلا کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے. یہ ناظرین آج بات آئی ہے وکلا ایسوسیشنز کی طرف سے. انہوں نے کہا جی کہ جب تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جائے گا ہم آگے نہیں چلیں گے. لگتا یوں ہے بقول ان کے کہ یہ ایک سازش کی جا رہی ہے کہ جو اپنا جوڈیشری ہے اس کو ویک کرنے کی اور ایک پیرالل سیٹ اپ کھڑا کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ناظرین اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو چیدہ جو 2-3 باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ ایک ترمیم جو کانسٹیٹیوشنل آئینی ترمیم ہونی ہے 26ویں, اس کے اندر کافی سارے نکات ہیں. اب اس میں جو پوائنٹ آف کانفلکٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پریس کر رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے, ایک فیڈرل آئینی کورٹ بنائی جائے جس کا جو چیف جسٹس ہی ہوگا ڈیفینیٹلی, وہ جو ہے 3 سال کے لیے اپوائنٹ کیا جائے,
اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بعد پھر صوبائی لیول پہ بھی آئینی کورٹس بنیں، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ بنائی جائے جس کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہ ہو، اور آئین سے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل ہیں، آئینی ترامیم کروانی ہیں، یا مطلب پارلیمنٹ میں اہم فیصلوں کے اوپر ترامیم یا نئے لاز لائے جانے ہیں، نئے قوانین لائے جانے ہیں، اس حوالے سے یہ ایک علیحدہ کورٹ ہونی چاہیے۔ ایک تو اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک پیرالل سیٹ اپ کھڑا کیا جائے، اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے آفس سے ہوتی ہوئی پریزیڈنٹ آفس جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد نوٹیفائی ہوتا ہے لاء منسٹری کی طرف سے۔ ناظرین، دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت جو ہے اپنا مدت میعاد جو ہے اس کو بڑھایا جائے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اسی مہینے کے اینڈ میں۔ تو اب یہ سننے میں آ رہا تھا کہ مطلب چیف جسٹس کی جو ہے اپنا ڈیوریشن ہے اس کو بڑھا دیا جائے۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اگر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے بعد منصور علی شاہ صاحب کا نمبر آ رہا ہے سینیارٹی میں اگر دیکھا جائے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات یہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کوئی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو فیصلے اینٹی پی ٹی آئی ہوئے ہیں یا پرو پی ایم ایل این ہوئے ہیں تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس وقت کی جو ٹینیور چل رہا ہے اس میں ہوئے ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ڈفرنٹ مائنڈ کے بندے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تھریٹ ہے اس وقت گورنمنٹ کو اور جو حکومتی پارٹیاں ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اگر آ گئے تو شاید مطلب سچویشن ان کی فیور میں الیجڈلی نہ جائے، تو کیوں نہ یہ ترمیم کر کے تو جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی، اور اس میں اب بات پھر وہی ہے کہ جو سٹیپس اس آئینی ترمیم کے تحت لیے جا رہے ہیں وہ ہر پارٹی پہ اپلائی ہوں گے۔ تو اب اس کے اوپر اصل میں ڈیبیٹ ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے کیا اس طرح کی یہ جو ترمیم جو ہے اس کے اندر یہ سجیسشن دی گئی ہے، اس کے اوپر اختلاف رائے ابھی تک موجود ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیریس ریزرویشنز ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو بھی سیریس ریزرویشنز ہیں، اور پیچھے مولانا فضل الرحمان کو بھی تھیں۔ آج اب ایک سوال کیا گیا اسی پریس کانفرنس میں کہ جی کون کون سے نکات جو ہیں آئینی ترمیم کی جو مسودے میں اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے، تو اس پہ جو ہے مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ پہلے ایک دفعہ میٹنگ ہو جائے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس کے بعد پھر ہم کلیئرٹی میں آئیں گے۔ اب ناظرین، بات اب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب کیا ایک نیا پنڈورا باکس اگر کھلتا ہے آئینی ترامیم کا، اور اس میں اب آئینی عدالتیں بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس کی مدت میعاد جو ہے اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ اتنا آسان کام ہے؟ ایک طرف لائرز جو کمیونٹی ہے، فریٹرنٹی ہے، وکلا جو ہیں انہوں نے تو اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کا کہا جی کہ اس کے جو ہیں جی منفی نتائج مرتب ہوں گے عدلیہ کے سسٹم پہ، عدلیہ کے نظام پہ، کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے اوپر، اور یہ جو ہے مطلب ان کی طرف سے یہی ایک امپریشن آ رہا ہے کہ جو اس وقت پارٹی حکومت میں موجود ہے وہ اپنے حساب سے چیزوں کو جو ہے سیٹ کر رہی ہے، جس کے دورس نتائج جو ہیں وہ منفی ہوں گے۔ اب اس میں بینگ جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ساری پارٹیاں اس میں اپنا رول پلے نہ کریں، اس میں اپوزیشن کی جو پارٹی ہے میجر پاکستان تحریک انصاف ہے، پی ٹی آئی کو آپ جب تک اس میں آن بورڈ نہیں کریں گے اور دیگر اپوزیشن کی پارٹیز کو آن بورڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ توقع نہ رکھیں کہ آپ اس کو پاس کروانے کی پوزیشن میں آئیں گے، چونکہ
نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں سیٹیں بھی اس کے لیے جو اکثریت چاہیے 2/3 میجورٹی چاہیے یا جتنی بھی اکثریت چاہیے اس کے لیے بھی ابھی نمبر پورے کرنے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کنونس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی سیٹیں ہیں اور جب تک یہ سیٹ وہ نہیں ان کے ساتھ ملیں گے یہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ پاس نہیں ہو سکتی. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بڑے تجربہ کار قسم کے اور سیزنڈ سیاستدان بن چکے ہیں، اس لیے وہ اب تک اس پہ جو ہے وہ اختلاف کرتے آ رہے تھے. اب انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ مطلب ان کا رابطہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے اور اسی حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بھی لوپ میں لیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ کیا 17 یا 18 اکتوبر کو جو نیشنل اسمبلی میں اگر یہ بل پریزنٹ کیا جاتا ہے ڈیفینیٹلی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی اور سینٹ جو ہے اس میں بھی ہوگا، تو اس میں کیا اپوزیشن آتی ہے، کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے، کیا گورنمنٹ اس کو ہیسٹلی یعنی جو ہے کوئکلی پاس کروانے کی پوزیشن میں ہوگی اور کیا مطلب گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوگی. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ ایم این ایز یہ لیچ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ ان کو کروڑوں روپے کی آفر ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں ووٹنگ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر. تو اب یہ 17 اور 18 اکتوبر جو ہے یہ بڑی اہم ہیں کیونکہ آئینی ترامیم جو پاس ہونی ہے وہ ڈیفینیٹلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید 25 یا 26 اکتوبر کو جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. کیا اس سے پہلے یہ گورنمنٹ ریٹائرمنٹ یہ جو ہے اپنا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اس میں ترمیم کروانے کی پوزیشن میں آ جائے گی، یہ آنے والا ٹائم بتائے گا. لیکن یہ اتنا آسان گورنمنٹ کے لیے ابھی نظر نہیں آ رہا جب تک وہ اپوزیشن کو اس حوالے سے آن بورڈ نہ کرے، چونکہ یہ پاکستان کی سیاسی مستقبل کا سوال ہے، پاکستان کے آئینی مستقبل کا سوال ہے. تو لیٹ اس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اگر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ کے اوپر ایک اچھا جیسچر آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی دونوں طرف سے ہوپ فلی جو ہے وہ ایک مشاورت کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے یہ آئینی ترامیم کے اوپر بحث ہوگی اور اس میں جو کنٹروورشل چیزیں ہوں گی ان کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا یہ آنے والا ٹائم بتائے گا. تھینک یو جی، اللہ حافظ.